تو بات میں کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ اگر میں نے کسی کا حق دینا ہو وہ آ کے مجھ سے اپنا حق لے لے۔ کوئی صحابی نہیں اٹھا تو نبی علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات مبارک کے اندر 2 دن باقی رہ چکے تھے، ہفتے کا دن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ محبوب کی طبیعت کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل طبیعت بہت ناساز ہے۔ جبرائیل واپس تشریف لے گئے، اتوار کا دن تھا۔ جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ محبوب کی طبیعت کا حال پوچھ کے آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل طبیعت ناساز ہے۔ جبرائیل واپس تشریف لے گئے۔ سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، اشراق کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر کچھ بشاشت آئی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا، ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد ان کو رخصت کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، ان سے ملاقات کی۔ جب یہ سارے ملاقات کر چکے تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو 2 وصیتیں ارشاد فرمائی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ میرے امتیوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 وصیتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حجرے کے اندر میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ آخری وقت میں مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے مسواک لے کے عرض کیا یا رسول اللہ مسواک فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ریشے سخت ہیں، میں چبا نہیں سکتا، طبیعت ناساز ہے، نرم کر کے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے میں نے مسواک کو منہ کے اندر رکھا اور چبانا شروع کر دیا۔ جب مسواک کے ریشے نرم ہو گئے تو میں نے پانی سے دھونا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ عائشہ دھونا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا لعاب لگ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں، تمہاری بیوی ہے، بیوی کا جھوٹا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دھونے نہیں دیا، جس جگہ کے اوپر عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا آپ نے اسی جگہ کو استعمال کیا، مسواک فرمائی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بعد کے اندر کہا کرتی تھی لوگوں میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں دنیا کی وہ خاتون ہوں جس کے لعاب کو اللہ تعالیٰ نے آخری وقت کے اندر محبوب کے لعاب کے ساتھ ملا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ جبرائیل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ملک الموت آ چکے ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اجازت ہے۔ جب ملک الموت اسرائیل اندر تشریف لائے تو آ کے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر میرے پاس آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا ملک الموت اپنا کام شروع کرو، اللہ کی تقدیر کے امر کو پورا کرو۔ تو ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زبان سے
سے کہا اللہم الرفیق الاعلی، آپ کا دست مبارک نیچے ہو گیا اور آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب میں نے نبوت کے لبوں کو آپ اس کے اندر ملے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ میری چیخ نکلی، ازواج مطہرات فاطمہ اندر آئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ باہر صحابہ کرام کو پتہ چلا تو ان کی چیخیں نکل گئی، حتیٰ کہ حضرت عمر تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو عمر اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ حضرات صحابہ کرام بھی پریشان تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک اوالی علاقہ ہے، وہاں تشریف لے گئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو اوالی سے مدینہ طیبہ کے اندر آئے، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، پھر باہر تشریف لائے، ممبر کے اوپر بیٹھ گئے اور حضرات صحابہ کرام کے سامنے قرآن عظیم الشان کی 2 آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور دوسری انک میت وانہم میتون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں بندے کا سر قلم کر دوں گا، وہ ان آیات کو سننے کے بعد زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تلوار کو نیام کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور بات کے اندر کہا کرتے تھے جب ابو بکر نے ان 2 آیات کو پڑھا تھا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ دونوں آیات آج ہی قرآن کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جو بڑے تھے تو وہ جمع ہوئے کہ اللہ کے نبی کو غسل کیسے دیں، کپڑے اتار کے غسل دیں یا کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام بڑے اکابر صحابہ مشورہ کر رہے تھے۔ اللہ نے سب کے اوپر اون کو طاری کر دیا اور آسمان کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب کے جسم عطر سے کپڑے نہ اتارو، میرے محبوب کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت عباس اور حضرت عباس کے اور بیٹے حضرت اسامہ اور نبی علیہ السلام کے غلام حضرت شقران، ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس آپ کے جسم کو مل رہے تھے، جس میں عطر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کو غسل دے دیا گیا پھر آپ کو کفن پہنایا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ کا طریقہ میں نے شروع کے اندر بتلا دیا کہ وہ درود و سلام کا سلسلہ تھا۔ سب سے پہلے آسمان کے فرشتے آئے، پھر اس کے بعد آپ کے اہل بیت مرد حضرات آئے، انہوں نے آ کے درود و سلام پڑھا اور درود و سلام پڑھ کے پھر واپس چلے گئے۔ پھر ان کی خواتین آئی، ان کے بچے نوکر نوکرانیاں، پھر مہاجرین مکہ ان کی خواتین بچے نوکر نوکرانیاں، پھر اس کے بعد انصار مدینہ کی باری آئی۔ سوموار والے دن اللہ کے نبی کا انتقال پرملال ہوا اور یہ درود و سلام کا سلسلہ منگل والے دن عشاء کی نماز کے بعد جا کے مکمل ہوا۔ جب سلسلہ مکمل ہو گیا حضرات صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کیسے بنائی جائے۔ مدینہ طیبہ کے اندر 2 طرز پہ قبر بنائی جاتی تھی، ایک کو شق کہتے ہیں اور دوسری کو لحد کہتے ہیں۔ مدینہ کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد طرز کے اوپر قبر بنایا کرتے تھے، اور اگر یہ طرز دیکھنا تو آج بھی جنت المعلیٰ قبرستان اور جنت البقیع قبرستان کے اندر اسی طرز کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ اللہ کے نبی کی قبر بنائے گا۔ تو ابو طلحہ سب سے پہلے پہنچے اور لحد طرز کے اوپر انہوں نے قبر بنائی۔ نبی علیہ السلام کو پھر قبر مبارک کے اندر رکھا گیا، ابھی مٹی نہیں ڈالی تھی۔ حضرات صحابہ کرام وہیں پہ کھڑے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی انگلی کے اندر ایک انگوٹھی تھی، انہوں نے انگوٹھی کو نکالا اور قبر کے اندر پھینک دیا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی سے کہا علی میں اپنی انگوٹھی نکال لوں؟ حضرت علی نے کہا کہ جلدی سے نکال کے باہر آ جاؤ۔ مغیرہ کو صرف بہانا چاہیے تھا۔ مغیرہ قبر کے اندر اترے، انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، حضرت مغیرہ نبوت کے جسم عطر کے ساتھ چمٹ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ یہ واحد صحابی ہے کہ جن کا جسم نبی علیہ السلام کے ساتھ آخری وقت کے اندر
اندر ملا ہے، اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کے رونے کو سن کر حضرات صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا، تو حضرت علی کہنے لگے کب تک روتے رہو گے؟ رونے کی وجہ تو مغیرہ ہے، اس مغیرہ کو قبر سے باہر نکالو۔ جب تک مغیرہ کو باہر نہیں نکالو گے تم روتے رہو گے اور مغیرہ تمہیں رلاتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر سے باہر نکالا، پھر حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو مٹی کے اندر چھپا دیا، دفن کر دیا۔ جب دفن کر کے فارغ ہوئے تمام حضرات صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو فاطمہ مجھ سے کہنے لگی انس تمہارا کتنا بڑا دل ہے، انس تمہارا کتنا بڑا جگر ہے کہ تم نے دو جہاں کے سردار کو مٹی کے نیچے چھپا کے رکھ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے یہ الفاظ بجلی بن کے میرے جسم پہ گرتے ہیں اور میں فاطمہ کو کوئی جواب نہ دے سکا، حتیٰ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینہ میں 12 ربیع الاول کو دنیا سے